صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج کل آپ خاصے ایکٹیو ہیں اور آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی قیادت جو ہے وہ ٹکراؤ نہیں مصالحت چاہتی ہے. آپ کی کن کن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور کیا ایشورنسز پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو دی جا رہی ہیں بات چیت کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، میرا تو ایک اس سلسلے میں جو بات چیت تھی یا انیشیٹو تھا وہ تو بیسیکلی پاکستان کے اندر جو اس وقت ایک عمومی تناؤ کی کیفیت پائی جاتی ہے سیاست میں، اس کو کم کرنے کے لیے کچھ تجاویز تھیں جو میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کے سامنے بھی رکھی، باقی پارٹیز کی قیادت کے سامنے بھی رکھی، اور میں اسی کو لے کے چل رہا ہوں کہ ہم اس وقت جو ہے کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ جس میں الیکشن کا عمل جو ہے وہ ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر سے گزرتا ہوا جو ہے الیکشن تک جائے اور ملک میں جمہوری عمل جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے. اور اس کے لیے میں نے 3 نکات پہ مشتمل ایک پروگرام دیا تھا کہ پاکستان، جمہوریت اور فوج، ان کو ہم سیاسی کنفرنٹریشن سے نکال کر ان کو ہم اس کو اپنی سیاست کی جو ٹکراؤ ہے اس میں ان تینوں چیزوں کو نہ لائیں. پاکستان کو غدار بنانے کے لیے استعمال نہ کریں، جمہوریت کو انتقام کے لیے استعمال نہ کریں، اور جو فوج ہے اس کو ہم خام خواہ اقتدار کے معاملات میں اور سیاست کے معاملات میں نہ گھسیٹیں. تو یہ تجاویز جو ہے یہ میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی دی اور باقی پارٹیز کی جو قیادت ہے ان تک بھی میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ان تک پہنچا رہا ہوں. تو مجھے یہ جو جہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت کا سوال ہے، انہوں نے تو بہت وضاحت سے کہا ہے جو اس وقت لوگ سب معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی قیادت جو کہ اپنی پارٹی کے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، پی ٹی آئی کے کن لوگوں سے آپ کی بات ہوئی؟ کیونکہ خلا ہے، صدر جیل میں ہیں، وائس چیئرمین جو ہیں جیل میں ہیں، چیئرمین خود جیل میں. آپ کی ٹو بی ایگزیکٹ کس سے بات ہوئی صدر مملکت؟ ہاں، ان کی جو کمیٹی ہے جو سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور ان کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اسد قیصر صاحب ہیں، ان کے کمیشن سیکرٹری ہیں، بیرسٹر صاحب ہیں، اور باقی لوگ جو سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، وکلاء ہیں ان کے، اس کے ساتھ ہی صدر صاحب ہیں. ان سب سے میری فردن اس سلسلے میں بات ہوئی ہے. تو ان کی طرف سے جو جواب ہے وہ بہت اس لحاظ سے حوصلہ افزا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پارٹی کے ساتھ ہیں ہم کسی سے ٹکراؤ نہیں چاہتے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا 3 نکاتی ایجنڈا ہے، آپ سیاسی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، یہ آپ نے خود سوچا، آپ نے انیشیٹو لیا؟ اور دوسرا، جب آپ کسی کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ٹکراؤ نہ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ گیو اینڈ ٹیک کا پروسیس ہے. تو سیاسی جماعتیں کیا مانگتی ہیں؟ یعنی تحریک انصاف نے آپ سے کیا مانگا؟ کہتے ہیں کہ کسی سے بات کر کے ہمیں کوئی گارنٹی دلوائیں. ہاں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ تو اس وقت سب کا پی ٹی آئی کے ریفرنس سے تو ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جی ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کی اور الیکشن کے بارے میں انیبلنگ ایٹماسفیئر کی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہو. اور باقی پارٹیز جو ہیں، یقیناً کوئی پارٹی بھی یہ نہیں چاہتی کہ جی الیکشن کے اندر جو ہے وہ فیئر اینڈ فری الیکشن نہ ہو، کہتا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو لہٰذا اس معاملے کے اندر اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایک طرف بہت آسانی ہے، دوسری طرف پبلک پریشر بھی اس کے لیے بہت زیادہ موجود ہے فیلڈ کے اندر، کہ پبلک کا یہ ڈیمانڈ ہے اس وقت کہ الیکشنز ہوں تو فیئر اینڈ فری ہوں. چونکہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جس میں کہ دنیا کے ادارے، ورلڈ بینک سے لے کے اے ڈی بی سے لے کے ایشین اپنا آئی ایم ایف سے لے کے سب پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں. اسی دوران ہمیں عامر الیاس رانا صاحب نے بھی آن کیا. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں ذرا درانی صاحب کے پاس کچھ 1-2 سوالات لے کے جاتا ہوں، پھر آپ کو شامل گفتگو کرتا ہوں. درانی صاحب، آپ عوام کے پریشر کی بات کر رہے ہیں. اس پریشر میں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشنز تھیں کہ جب تک الیکشن آئے گا یہ پریشر جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اس کو مولڈ کر لیا جائے گا، یہ ٹلٹڈ ہوگا وغیرہ وغیرہ. کیا وہ نہ ہونے پر آپ یہ کوششیں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی پریشر بڑھ نہ جائے اور پی ٹی آئی کو کسی طرح سے پلینگ فیلڈ پہ لے آئیں، بھلے وہ لیولڈ نہ ہو؟ دیکھیں، میرا تو چند بڑے مختصر سے ہمبل سے ایجنڈاز ہوتے ہیں. میرا تو یہ ہے کہ جی اس وقت عوام کی خواہش کے مطابق ملک کے اندر جو ہے سیاسی عمل، جمہوری عمل آگے بڑھے.
اور ایمیکیبلی بڑھے، اور اس کے لیے میں اپنی ذاتی حیثیت میں اپنی ایک انتہائی عاجزانہ انداز کے اندر جو ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے اوپر ماحول میں ایک نرمی پیدا ہو اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کی کیفیت نہ آئے. تو اس کے بارے میں مجھے یقیناً جو ہے میں تو میڈیا میں بھی بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ اپنی پریزنس نہیں رکھتا، اور نہ میں عمل ہے اس کے اندر جو ہے، اور لوگ بھی اپنا حصہ ڈالتے جائیں گے. ابھی مشاہد صاحب نے بھی اپنی اس کے اوپر ایک کامنٹ، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں، مدر آف آل ڈیلز کہیں آپ کے ذریعے تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، مدر آف آل ڈیلز مشاہد صاحب تو ہمارے بزرگ ہیں اور بہت مطلب جسے کہتے ہیں ایک سمجھدار اور ایک دانش مند قسم کے سیاسی رہنما ہیں. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو قطرہ قطرہ جو ہوتا ہے یہ دریا بن جاتا ہے. اور سب سے بڑی جو مجھے امید ہے وہ پاکستان کے انٹلیکچوئلز جو ہیں، پاکستان کی جو صحافتی اداروں میں بیٹھے ہوئے سینئر لوگ ہیں جو کہ رائے سازی بھی کرتے ہیں اور رائے بناتے بھی ہیں اور رائے رکھتے بھی ہیں، ان سب کی جب ایک پریشر بنتا ہے تو میں نے پہلے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑی متعلقہ لوگ سنتے ہیں، متعلقہ لوگ آپ کے لیے ایک تاثر ہے درانی صاحب. آپ نے یقینی طور پر ایک ایسے وقت میں حکومت کا بھی حصہ رہے کہ جب باقاعدہ طور پر ملک میں ایک حقیقی حکومت بھی تھی انورٹڈ کاماز میں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ ان لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں جو سنتے ہیں، جن کا سننا بہت ضروری ہے، ادھر بھی آپ مل رہے ہیں؟ دیکھیں، ان سے میرا رابطے کی جو مطلب سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے نا، وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے کہ میں اپنی بات کو جب رکھتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں میری مثبت رائے ہے ہمیشہ. اسی لیے یہ تاثر بھی بنتا ہے کہ شاید میں ان کے بیہسٹ پہ موو کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا ہم اس معاملے میں ہیلپ کریں کہ وہ سیاسی امور میں ان کو ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بجائے ہم ان کے احترام کو ریسٹور کریں، معاشرے کے اندر ان کے احترام کو ریسٹور کریں پبلک کے اندر، چونکہ پبلک اور اداروں کا ایک دوسرے کی پشت پہ ہونا جو ہے وہ ملک کے مفاد میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہیلپ کریں تاکہ ان کو سیاست میں نہ دھکیلا جائے یا گھسیٹا جائے. آپ سے کسی نے کہا کہ ہیلپ کرنی ہے یا آپ نے خود فیل کیا کہ یہ وہ بریکنگ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ مجھے ہیلپ کرنی ہے؟ دیکھیں، میرا ملک ہے اور میں نے ہمیشہ ماضی میں بھی جب یہ پیچھے جب میں 2020 میں نے اس میں انٹروین کیا تھا تو اس وقت میں نے میاں صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اگر امپائر کو بال ماریں گے اس سے کھلاڑی تو آؤٹ نہیں ہوگا، کھلاڑی کو آؤٹ کرنا ہے تو پھر کھلاڑی کو بال کرنا پڑے گا. تو ہم سیاستدان آپس میں سیاسی عمل کے ذریعے ایک دوسرے کو راستہ دیں اور ایک دوسرے کے اگر کوئی ہماری کسی قسم کی کوئی رائے ہے، کوئی ہمارا اختلاف ہے تو اس کو سیاسی انداز میں حل کریں. وقت کی کمی ہے، سوالات بہت ہیں. ایک آخری سوال، پی ٹی آئی کی کمیٹی سے آپ ملے ہیں، کہیں آپ نے تاثر پایا کہ وہاں -1 ہو سکتا ہے اگر آپ کی باتوں کو مان لیا جائے اور مدد کر دی جائے تو -1 کے ذریعے وہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، ایسا کچھ ہوا؟ وہ دیکھیں ان کا، اچھا یہ بڑا آپ کا انٹیلیجنٹ کویسچن ہے. میں اس میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ جب میری اس سلسلے میں بات ہوئی، ان کی اپنی لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر بات پہ بات کرنے پہ تیار ہیں، لیکن یہ جو مائنس والی بات ہے اس کے لیے ہمارے لیے مطلب ممکن نہیں ہے، اور وہ پارٹی اس معاملے میں بڑی. اگر پارٹی چیئرمین کو کچھ عرصے کے لیے جلا وطن کر دیا جائے تو بھی وہ راضی ہیں؟ نہیں، وہ اس قسم کی کسی چیز پہ دیکھیں میں تو وہ بات کرتا ہوں. دیکھیں جلا وطن آپ سارے آپشنز تو لے کے جا رہے ہوں گے نا درانی صاحب؟ نہیں، یہ جو مائنس والی باتیں ہوتی ہیں نا، یہ اصل میں تھوڑی سی گہر آئی باتیں ہوتی ہیں، آف دی ریکارڈ ہوتی ہیں، بیانڈ دی وہ لیگل لمٹس ہوتی ہیں. تو میں تو اپنی ہمبل کیپیسٹی، دیکھیں چلیں آپ کی ہمبل کیپیسٹی کے کیا نتائج نکلتے ہیں سر، ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. درانی صاحب آج کل خاصے ایکٹیو ہیں اور ان کی میل ملاقاتوں کا کیا نتیجہ ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے.